اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، اب مشینوں کے ذریعے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کا اسقاط کرا دینا ہے، اس کو پلنے ہی نہیں دینا۔ آج کے دور میں بچے ہی پیدا نہ ہوں، ہم دو ہمارے دو، اور کہیں ہم دو لیکن ہمارا ایک۔ قرآن پاک میں ایک طرف تو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے دور میں جب انسان اپنے اللہ کو، مالک کو، پروردگار کو بھلا دیتا ہے اور پیغمبروں کی تعلیمات یاد نہیں رہتی ہیں اور شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دماغ فتنوں میں مشغول ہوتا ہے، تو وہ اپنی ہونے والی اولاد پر ظلم کرتا ہے۔ وہ بچے کو اس لیے مار دیتا ہے، پیدا ہونے کے بعد مار دیتا ہے یا اسقاط کرا دیتا ہے کہ کون اس کو پالے گا، کون اس کی پرورش کے بکھیڑے میں پڑے گا۔ اس کے سامنے صرف جنسی زندگی ہوتی ہے۔ جب وہ سوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، کتوں سے، کتیوں سے بدتر ہو جاتا ہے، تو وہ یہ حرکت کرتا ہے۔ اصلاً شادی نہیں کرنا چاہتا اور کرتا بھی ہے تو اپنے صرف جنسی ہوس کے لیے کرتا ہے۔ وہ ایک بدترین جانور ہوتا ہے۔ تو وہ بچوں کا تو اسقاط کرا دیتا ہے اور بچے ہو جاتے ہیں۔ تو یورپ میں یہ دیکھا گیا کہ بچوں کو کسی رفاہی ادارے کے سپرد کر دیتا ہے، کسی اسپتال میں ڈال دیتا ہے، جو تنظیمیں بچوں کو لیتی ہیں ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ گینگ بھی ہیں، وہ درندہ صفت گینگ اور بدمعاش ترین انسان بھی ہیں جو بچوں کو لیتے ہیں اور پھر ان بچوں کے اعضا نکال لیتے ہیں، ان بچوں کے گردے نکال لیتے ہیں، ان بچوں کی آنکھیں نکال لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کسی دوسرے کا آپریشن کرتے ہیں اور ان میں پھر ان کو منتقل کر دیتے ہیں۔ ایسے درندے، حقیر، گندے، ناپاک جانور بھی اس دنیا میں ہیں، گینگ ہے پورے، جو ملکوں میں کام کرتے ہیں، اداروں میں کام کرتے ہیں، اور ان کے کیسز پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں چوروں کی، جو ایسے مجرموں اور ظالموں اور قاتلوں اور درندوں کو معاف کرنے کے بھی انتظامات رکھتی ہیں۔ ان کا بھی کہیں نہ کہیں گینگ سے تعلق ہوتا ہے۔ اور جاہلیت کی جو رسم تھی اور آج بھی وہ ایک شکل میں موجود ہے کہ بچی پیدا ہوئی تو اسے زمین میں دفنا دیا، اسے مار دیا، کیونکہ یہ تصور تھا کہ بچی کو پالنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف بوجھ اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد کسی کے حوالے کر دینا ہے، کسی سے اس کی شادی کر دینا ہے، تو یہ کسی کام کو نہیں آئے گی، اس کو صرف پالنا ہے، اس پر صرف خرچ کرنا ہے، تو ایک بوجھ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر سب کی یہی سوچ ہوتی تو ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں عورتیں ہوتی ہی نہ، لیکن ہر انسان اس طرح کا درندہ نہیں تھا، ہر انسان اتنا گندا ناپاک نہیں تھا، ہر انسان شیطان نہیں تھا۔ جاہلیت میں کچھ ایسے درندے تھے جو یہ حرکتیں کرتے تھے، اور کچھ ایسے بھی افراد تھے جو ان بچیوں کو پالنے کی ذمہ داری لے لیتے تھے کہ بھئی مارو مت، میرے حوالے کر دو۔ ایسے بھی لوگ معاشرے میں ہوتے۔ تو یہ جو جرم تھا، آج بھی یہ جرم موجود ہے، کچھ ایسے خبیث الفطرت، گندے، ناپاک، مجرم انسان بھی موجود ہیں جو اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، اب مشینوں کے ذریعے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کا اسقاط کرا دینا ہے، اس کو پلنے ہی نہیں دینا ہے، اس کو پیٹ میں بھی برداشت نہیں کرنا ہے، اور پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کو کسی طرح ختم کر دینا ہے۔ آج کے درندے اس جاہلیت کے دور کے درندوں سے بدتر درندے ہیں۔ آج کے شیطان صفت انسان یا انسان نما شیطان یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور پھر آج کے دور میں بچے ہی پیدا نہ ہوں، ہم دو ہمارے دو، اور کہیں ہم دو لیکن ہمارا ایک، یہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور
فیملی پلاننگ کے نام سے شیطانی ابلیسی قانون بنائے جاتے ہیں. ایسی مجرم حکومتیں موجود ہیں جن کو یہ فکر نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو، جتنی زیادہ تعداد ہوگی انسانوں کی اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس مین پاور ہوگی، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم زمینوں کو تیار کریں گے اور صنعتوں پر کام کریں گے اور تجارت کے دائرے کو وسیع کریں گے. ان مجرموں اور یہ جو گینگ نما حکومتیں ہیں، ان پر کیونکہ عالمی ابلیسی نظام مسلط ہے. جو ابلیسی نظام قائم ہوا یونائٹڈ نیشنز کی شکل میں، اس نام سے، کیونکہ یہ پورا دجالی نظام ہے، وہ چاہے لیگ آف نیشنز ہو یا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہو، یہ تنظیمیں عالمی تنظیمیں جو کہلاتی ہیں، ان تنظیموں کو قائم کرنے والے صہیونی مجرم ہیں، بندروں سوروں کی اولاد ہیں. یہ ابلیسی نظام ہے، ابلیسی نظام. اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو فہم عطا فرمائی تھی، فراست عطا فرمائی تھی، قرآن کے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی. تو انہوں نے لیگ آف نیشنز کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ ابلیس کا جو ہے، یہ ابلیسی شورا کا نظام ہے، ابلیس کی مجلس شورا ہے. اور بعد میں ان کو موقع ملتا اور پھر وہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی ولادت کو دیکھتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ ابلیس کی حرامی اولاد ہے. تو ظاہر ہے کہ جو عالمی نظام ہے، عالمی سیاسی نظام، عالمی حکمرانی کا نظام، عالمی معاشی نظام، عالمی سماجی نظام، عالمی تعلیمی نظام، یہ عالمی نظام کے نام سے جو کچھ بھی موجود ہے، یہ عین دجالیت ہے. یہ ابلیس کی پروردہ ہے. ان میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو دجل کے کمال کی وجہ سے خوبصورت الفاظ بولتے ہیں، خوبصورت اصطلاحات بولتے ہیں، اور بہت ہی اچھے نام اداروں کے رکھتے ہیں جن سے یہ محسوس ہو کہ ان کو عورتوں کے حقوق کی فکر ہے اور بچوں کے حقوق کی فکر ہے اور ان کو طلباء کی فکر ہے اور ان کو مزدوروں کی فکر ہے، لیکن سوائے دجل و فریب کے یہ کچھ نہیں ہے. یہ انسانوں کا قتل عام کرواتے ہیں اور خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ کے خوبصورت نام سے فیملیوں کا قتل کرواتے ہیں. یہ نسل کشی کے عادی ہیں، اور ان کی نسل کشی کے مجرمانہ طریقہ کار کو دیکھنا ہے تو ابھی دیکھ لیجئے کہ غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے، جس طرح انسانی آبادی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، جس طرح بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، عام انسانوں کو مارا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن قائم کی تھی اور جن کے ممبران اس پر حاوی تھے، اور اب جو اس میں ممبران ہیں وہ کتنا ہی کچھ کہتے رہیں، ان کی باتوں کا کوئی اثر اسرائیل پر نہیں پڑنے والا ہے. اسرائیل چھوٹا سا جو ملک ہے، در پردہ کیونکہ تمام بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں جو عالمی نظام کی دھجیاں اڑانے والی ہیں اور اس کا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، تو عراق کے بارے میں جھوٹ بول کر پورے عراق کو تاراج کر دیا اور افغانستان پر الزام لگا کر پورے افغانستان کو تہس نہس کر دیا، اور سوریہ میں گھس کر اس کو بھی بالکل تباہ و برباد کر دیا. یہ مجرموں کے گینگ ہیں. لیکن افسوس کہ جو مسلم ملک ہیں اور جو انسانی قدروں کا لحاظ کرنے والے ملک ہیں، وہ بھی اس ابلیسی نظام کے ممبر بنے ہوئے ہیں. اب وہ بے حیا ہیں، وہ بے شرم ہیں، وہ مجبور ہیں، وہ غلام بنائے گئے ہیں، وہ باندیاں ہیں، جو بھی چاہیے آپ کہہ لیجئے، ان کے لیے جو الفاظ بھی استعمال کر لیجئے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عالمی ابلیسی نظام کے ماتحت حکومتیں ہیں.